سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جب ملائکہ نے اللہ کے حکم سے خطاب فرمایا بی بی مریم کو اور خوشخبری دی کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں خوشخبری دیتے ہیں بکلمۃ، اللہ کی طرف سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کو اللہ نے اپنا کلمہ فرمایا اور جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. وہ عزت والا ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور اللہ تبارک و تعالی کے خاص بندوں میں سے. اور وہ کلام فرمائیں گے لوگوں سے مہد میں، یعنی جب کہ آپ ابھی جھولے میں ہوں گے حالت صغر میں اور بڑھاپے میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ صالحین کے اعلیٰ مقامات میں سے ہوں گے، مقام صالحیت کے اعلیٰ درجوں سے نوازے گئے ہوں گے. بی بی صاحبہ نے سوال کیا کہ انا یکون لی ولد، میرے لیے کیسے ہوگا لڑکا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے چھوا بھی نہیں. تم نے کہا کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں جو چاہتے ہیں. جب اللہ کسی امر کا فیصلہ فرما لیں تو حکم دیتے ہیں بس وہ ہو جاتا. تو ان آیات میں بھی قصہ ہے بی بی مریم علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں. الحمدللہ سابقہ آیات میں آپ نے پڑھا ہے کہ اس قصے کو اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے بی بی مریم کی والدہ کی منت کا ذکر کیا. اس کے بعد پھر بی بی مریم کی ولادت کا ذکر آیا کہ ان کی منت کو اللہ نے قبول فرمایا اور بی بی مریم پیدا ہوئی. پھر اللہ تبارک و تعالی نے بی بی مریم کی طفولیت سے لے کر ان کے کفالت کے تمام واقعے کو بھی قرآن میں ذکر فرمایا. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ، اللہ نے اس کو قبول فرمایا، قبول کرنا بہتر انداز میں. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ نے اس بی بی کو بڑھوتری دی، بہتر سے بہتر انداز میں بڑھوتری دینا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نرالے انداز میں کفالت کا انتظام فرمایا کہ جب مجاورین بیت المقدس تمام کے تمام بی بی مریم کو اپنی کفالت میں لینا چاہتے تھے تو وہاں قرعہ اندازی کا فیصلہ ہوا. اور قرعہ بھی عجیب بات ہے، گویا معجزہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا کہ قلم کو پانی میں ڈالیں اور بہاؤ کے خلاف قلم اوپر چلا جائے. اسی اثنا میں اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا
پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر بھی فرمایا، اور اس کے بعد پھر فضیلت بی بی مریم کا مستقل ذکر آیا کہ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، کہ اے بی بی مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور اللہ نے تمہیں ایسے مقام پہ پہنچایا ہے کہ تم اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے افضل ہو۔ اتنی بڑی عظمتوں کے بعد اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اس تفصیل کے ساتھ اس قصے کا ذکر فرمایا ہے کہ بی بی مریم علیہ السلام کو کس طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی، ان آیات میں اس کا ذکر ہے اور بڑی تفصیل سے اللہ نے اس قصے کو لیا، اور یہ تو سورت آل عمران میں ہے، اسی طرح سورت مریم میں بڑی تفصیل سے یہ قصہ مذکور ہے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو جس کا بھی اللہ کے قرآن سے، ایمان سے، اسلام سے تعلق ہے، اس کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن مقدس میں بڑے بڑے واقعات کا ذکر فرمایا، لیکن ایک دو آیات میں بڑے بڑے واقعات صرف تفصیل سے ایک قصہ آیا ہے اگر تو یوسف علیہ السلام، ورنہ تمام پیغمبروں کے بعض چیدہ واقعات کا ذکر کر دیا گیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے اتنی بڑی تفصیل کے ساتھ، آخر اس میں کوئی حکمتیں تو ہیں کہ اللہ نے اتنا مفصل انداز میں بیان فرمایا، ورنہ تو قصہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی شروع ہو سکتا ہے، لیکن پہلے ان کی والدہ کی پیدائش، پھر ان کی یعنی بی بی مریم کی والدہ اور عمران کی بیوی کی منت کا ذکر، پھر اس کی پیدائش کا ذکر، پھر اس کے قبول کا ذکر، پھر اس کے بچپنے کا ذکر، پھر کفالت کا ذکر، پھر زکریا علیہ السلام کی تکفیل، یہ سارے واقعات اتنے تفصیل سے بیان کرنے میں یعنی کوئی شبہ نہیں کہ اللہ کی بڑی حکمتیں، اصل حکمتیں تو میرا رب جانتا ہے، کوئی بندہ اس حکمتوں تک پہنچ نہیں سکتا، لیکن جتنی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتی ہیں، یا جو قرآن و حدیث کے طالب العلم مختلف کتابوں سے مراجع سے محنت کرنے کے بعد کسی مقام تک پہنچتے ہیں، ان میں سے چند باتیں یہ ہیں کہ اس بات پہ غور کریں سب سے پہلے کہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت مبارک ہوئی ہے، آپ کی ولادت مبارک ہوئی ہے مکہ مکرمہ، آپ جب مکہ میں پیدا ہوئے تو آپ کے سب سے پہلے مخاطبین جو ہیں وہ قریش مکہ ہیں، مکے کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ آپ کے مخاطب ہیں، یہی میرے مدنی سرکار کی پیدائش ہوئی، یہیں پر میرے آقا کا بچپن گزرا، جوانی آئی، 40 سال کی عمر پہ پہنچے، اللہ کا وحی نازل ہوا، اور اسی سے آپ نے ابتداء دعوت کی، قوم کو توحید کی دعوت دی، اپنے رسالت کی دعوت دی، اور مسائل اور قیامت اور احکام کے بارے میں آپ نے سب قوموں کو مخاطب فرمایا۔ آپ کی ابتدا جو ہے وہ سرزمین مکہ سے، سرزمین مکہ کے بعد ہجرت کا مقام جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے۔ جب سرکار مدینہ اللہ کے حکم سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اب آپ کے سامنے لوگ جو تھے وہ یہود تھے، اہل کتاب تھے، یا اوس اور خزرج کے بڑے بڑے قبائل تھے انصار میں، لیکن ان میں تو الحمدللہ اسلام فوراً آ گیا، انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس کی وجوہات جہاں اور بھی ہیں، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انصار مدینہ جو ہیں یہ بھی دراصل تبابع یمن کے ساتھ ان کا تعلق بنتا ہے، اصل ان کا نسب جو ہے وہ ملتا ہے تبابع یمن سے، اور تبابع یمن جو ہے وہ یمن کے بادشاہ گزرے، یعنی یہ عالی نسب لوگ تھے۔
جتنے پرانے دور میں یمن کے بادشاہ گزرے ان کا لقب ہوتا تھا تبا. جیسے حبشہ کے بادشاہ گزرے ان کا لقب تھا نجاشی. فارس میں جو بادشاہ بنتے تھے ان کا لقب تھا کسرا. اور روم میں جو بادشاہ بنتے تھے ان کا لقب ہوتا تھا ہرقل. اور مصر میں جو بادشاہ بنتے تھے ان کا لقب تھا فرعون. لقب تھے. فرعون کوئی ایک نہیں گزرا بلکہ فراعنہ ہیں، کئی فرعون گزرے مصر پر. یعنی جو بادشاہ بنا پھر اس کا لقب ہوتا گیا. تو اب جو تبا الاکبر ہے اور بعض تاریخی روایات کی بنا پر تبا الاوسط، لیکن زیادہ راجح روایات یہ ہیں تبا الاکبر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ کی پیدائش سے تقریباً 900 سال پہلے جس کا زمانہ گزرا ہے وہ ہے تبا الاکبر. اور اسی نے سب سے پہلے اللہ کے کعبے کا غلاف ڈالا، ورنہ اس سے پہلے کعبۃ اللہ پہ غلاف نہیں ہوتا تھا. سب سے پہلے اسی نے غلاف ڈالا اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہے. پھر قریش نے بھی ڈالا. اور غلاف جو ہے یہ بھی مختلف ادوار میں مختلف الوان کا ڈالا گیا. یعنی یہ ابتدا سے سیاہ غلاف نہیں تھا، کبھی سبز ڈالا گیا، کبھی سرخ ڈالا گیا، کبھی سفید ڈالا گیا، کبھی مختلف رنگوں کے غلاف ڈالے گئے. کیونکہ اتنا بڑا غلاف بنانا بھی اس زمانے میں کوئی آسان بات نہیں تھی. اس لیے قریش مکہ کے زمانے میں تو مختلف کپڑوں کے ٹکڑے تھے جو جوڑے جاتے تھے اور اس سے غلاف بنایا جاتا تھا اور اس کے الوان مختلف آتے. اور پھر یہ غلاف جو ہے اسلام میں اس لیے کعبۃ اللہ کے لیے مختص ہو گیا اور جائز ہو گیا کہ حضور پاک نے بھی اس پہ انکار نہ فرمایا. یعنی اگر حضور اتارنے کا حکم دے دیتے پھر تو غلاف ڈالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن حضور نے بھی اس غلاف کو اپنے دور میں باقی رکھا تو سنت ہو گیا. کیونکہ جس بات پر میرے مدنی سرکار انکار نہ کریں تو معنی یہ ہے کہ وہ بات بھی سنت ہے. یعنی اگر حضور کوئی عمل خود فرما لیں سبحان اللہ آپ کا عمل ہو گیا، آپ کا فعل ہو گیا، یا آپ زبان مقدس سے حکم فرمانے بھی یہ کام کرو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی کام تو دوسرا کرے لیکن حضور پاک اعتراض نہ کریں، انکار نہ فرمائیں، منع نہ فرمائیں، ورنہ کعبۃ اللہ میں جتنے بت تھے حضور نے سب نکال دیے. کعبۃ اللہ کے اندر جتنی تصویریں بنی ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر، بی بی مریم کی تصویر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر، یہ پرانے کافروں کا رواج ہے اور آج کل پھر چل نکلا ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. آج کل پھر دشمنوں نے اسی سابقہ انداز کو دہرایا ہے کہ یہودیت جو ہے انہوں نے عیسائیوں کے خلاف فلمیں بنائی اور اب عیسائیوں نے یہودیت کے خلاف بھی فلم بنائی جس میں انہوں نے سارے انبیاء علیہ السلام کے ذکر کیے اور پھر اس میں یہ بات ثابت کی کہ دجال جو ہے وہ یہودیوں میں سے ہوگا. کیونکہ ان کا بھی تو آپس میں مذہبی طور پر اتنا بڑا تضاد ہے کہ جیسے بود ما بین المشرقین یعنی مشرق اور مغرب جیسے نہیں ملتے، اسی طرح ان کے بھی آپس میں عقائد نہیں ملتے. یہ علیحدہ بات ہے کہ مسلمانوں کی دشمنی میں وہ ایک ہو جاتے ہیں. یعنی جہاں اسلام کو نقصان پہنچنا ہو، اسلام دونوں کا دشمن ہے اور پھر دونوں اس دشمنی میں مسلمانوں کو اگر کہیں نقصان پہنچانا ہو تو پھر دونوں جمع ہو جاتی ہیں. ورنہ تو وہ تاریخی طور پر ایک دوسرے کے اتنے بڑے دشمن ہیں، اتنے بڑے عداوتیں ہیں ان میں کہ سابقہ تاریخ میں دیکھیں عیسائیوں کو موقع ملا ان نے یہودیوں کو تحس نحس کر ڈالا. بخت و نصر نے اپنے زمانے میں 6 لاکھ عیسائیوں کا 3 دنوں کے اندر بیت المقدس میں قتل عام کیا اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کے لے گیا. اور پھر ہمارا اب خدا کی شان دیکھیں کہ مسلمانوں کے اور عیسائیوں کے درمیان میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپس میں ملے. یعنی اگر حقیقتاً سنجیدگی سے غور کیا جائے تو عیسائیت کے معتقدات جو ہیں وہ مسلمانوں کے قریب قریب تو لگا کھا جاتے ہیں،
لیکن ان کے اور یہودیوں کے درمیان میں تو آگ اور پانی کا جھگڑا ہے، آسمان اور زمین کا تفاوت، کیونکہ بنیادی طور پر یہ بات آپ یاد رکھیں کہ عیسائیوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 عقیدے ہیں، چونکہ ان کے اندر بھی فرقے ہیں، کچھ ملکانیہ ہیں، کچھ نستوریہ ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ یعقوبیہ ہیں۔ یہ 3 فرقے تو ان کے بڑے مشہور ہیں، یعقوبیہ، نستوریہ، ملکانیہ، عیسائیوں کے یہ بڑے بڑے فرقے ہیں۔ اب ان کے نام انگریزی میں آ گئے۔ تو بعض کے عقیدے میں تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خود خدا ہیں، اور بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا تو نہیں ہے لیکن اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ بعض اس عقیدے میں ہیں کہ بھئی یہ الجھن جو ہے حل نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ بات ایسے ہے کہ 3 میں کوئی ایک ہے، تثلیث کا عقیدہ ہے ان کے ہاں۔ لیکن بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا اسلام بھی قائل ہے، آپ کی رسالت کا اسلام بھی قائل ہے، آسمانوں پہ جانے کا اسلام بھی قائل، اور یہودی تو بدبخت ایسے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ حلال کی اولاد بھی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں وہ تو یوسف نجار کا بیٹا ہے۔ نہیں، دشمنی کی حد دیکھیں، ایک طرف انہوں نے الوہیت پر پہنچا دیا اور یہودیت نے دشمنی میں نعوذ باللہ اسے یوسف النجار کا بیٹا کہا اور انہیں پھانسی دینے کے لیے اور قتل کرنے کے در پہ رہے۔ اب اس کے بعد عیسائی جو ہیں پھر بیچارے مخمصے میں پڑ گئے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، پھانسی دے دی گئی، وہ صلیب پہ لٹکا دیے گئے، موت آ گئی، اس کے بعد دوبارہ زندہ ہو کے آسمانوں پہ چلے گئے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو جو ہے سولی پہ نہیں لٹکایا گیا، اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے پھانسی دے دی، قتل کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے ان پہ موت آ گئی اور دفن ہو گئے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں جیسے آپ کے ہاں مرزا پنجاب پیدا ہوا قادیانی، اس نے بھی ایک نئی کہانی گھڑی کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں اور کشمیر میں دفن ہیں، ان کی قبر جو ہے وہ کشمیر میں موجود ہے، اور جس عیسیٰ کا تم انتظار کر رہے ہو وہ تو میں ہوں۔ اس نے ایک بالکل نئی کہانی گھڑی، اس نے کہا کہ جو کتابوں میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آویناہما بربوۃ ذات قرار ومعین، انہوں نے کہا وہ تو میں ہوں، وہ جو ساری نشانیاں جو ہیں وہ میرے اندر موجود ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تو فوت ہو گئے، اور اس پر اس نے بڑا، اللہ معاف کرے، اپنی کتابوں میں بڑا اس پہ دلائل، جھوٹے دلائل کے انبار لگائے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہیں اور آسمانوں پہ چلے گئے تو پھر وہ آسمانوں میں کھاتے کیا ہیں، ان کی غذا کیا ہے، اور پھر آسمانوں میں ان کو اگر پیشاب وغیرہ کی ضرورت ہو تو وہ کہاں کرتے ہوں گے، اور ایسی باتیں جاہل لوگوں کے دماغوں کو الجھانے کے لیے اس نے پیدا کی ہیں۔ ورنہ بالکل ایک کھری سی بات ہے کہ اگر آدم علیہ السلام جنت میں رہ سکتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں رہ سکتے؟ اگر بی بی حوا جنت میں رہ سکتی ہیں، اللہ نے فرمایا کُلَا مِنْہَا رَغَدًا، کھاؤ پیو، اگر وہ کھا سکتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ابھی وہاں کھانے ختم ہو گئے اللہ کے۔ اور اگر آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کھانے کے بعد ان تقاضائے بشری کی حاجت محسوس نہیں کرتے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس سے بہرحال درو گورا حافظہ نواشد، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا۔ ایک کتاب میں مرزے نے یہ لکھ دیا کہ یہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں یہ تو خیر دھوکے میں ہیں، اصل میں آسمانوں پہ موسیٰ علیہ السلام گئے۔ تو بھئی اگر موسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ رہ سکتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں رہ سکتے؟ اگر موسیٰ علیہ السلام کو وہاں کھانا مل سکتا ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مل سکتا ہے۔ بہرحال اس کی باتوں کو تو چھوڑیں، وہ تو تھا ہی ایک انگریزی نبی، اور انگریز نے ہی اسے پیدا کیا تھا کہ مسلمانوں میں انتشار، مسلمانوں میں تفریق اور مسلمانوں میں جذبہ جہاد کو ختم کیا جائے۔ یہ مذہبی لوگ ہیں، یہ چونکہ انگریز جو ہے بڑا دانا دشمن ہے،
وہ دشمنی بھی بڑے انداز میں کرتا ہے، تمہاری طرح نہیں کرتا ہے گلا پھاڑ کے گالیاں دے دی 2-4، شام کو خود جیل چلے گئے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے مولوی کی تو بڑی بہادری یہی ہوتی ہے، کہتے ہیں جی فلاں مولوی نے جی بڑا کسی سے جی ڈرتا نہیں تھا، ابھی کیا اس نے ڈرتا تو نہیں تھا، اپنی زندگی جیل میں گزر گئی تو کون سی بہادری ہو گئی؟ بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد کو حاصل کر سکیں، اگر مقصد نہیں پا سکے تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ لیکن وہ بڑا دانا دشمن ہے، اس نے جب ہند پہ قبضہ کیا، سرزمین ہند پر، تو اس نے اپنا ایک کمیشن بھیجا تھا، اس کی رپورٹ جو ہے اب وہ باقاعدہ لائبریریوں میں موجود ہے، چونکہ ان کا قانون ہے 25 سال کے بعد وہ کسی بات کو راز نہیں رکھتے، شائع کر دیتے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ 25 سال میں کردار مر جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اب ظاہر کر دو تو کیا ہے۔ تو وہ باقاعدہ ریکارڈ میں یہ بات جو ہے موجود ہے کہ انہوں نے جو کمیشن بھیجا تھا اس نے یہ رپورٹ دی تھی کہ یہ سرزمین ہند جو ہے، اس وقت تو تقسیم نہیں ہوئی تھی نا پاکستان ہندوستان، سب ایک ملک تھا ہندوستان، یہ لوگ جو ہیں یہ مذہبی لوگ ہیں، یہ بڑے مذہب کے دل دادا لوگ ہیں، ان کے اندر مذہبیت جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اگر ان پہ تم نے حکومت کرنی ہے تو پھر مذہبی انتشار پیدا کرو۔ اس نے پھر لوگوں کو خریدا، کچھ لوگوں کو اس نے لگا دیا کہ تم اہل حق کی مخالفت کرو اور وہابیوں کے خلاف تحریک چلاؤ، کہ جو اللہ کا نام لے وہ وہابی ہے، اور جو توحید کا نعرہ لگائے وہ وہابی ہے، جو قرآن و سنت کی اتباع کی دعوت دے وہ وہابی ہے، اور اس کے مقابلے پہ رسومات پیدا کرو، جا کے جیسے ہندوؤں کے اندر رسومات ہیں ان کے مقابلے پہ رسومات کی تم بھی ایک لائن لگا دو، وہ پرشاد تقسیم کرتے ہیں تم لنگر تقسیم کرو، وہ دیوی دیوتا پہ پھول چڑھاتے ہیں تم مزاروں پہ پھول چڑھاؤ، وہ منڈل نکالتے ہیں تم سندل نکالو۔ سارا ایک ان کا پروگرام تھا جس میں ہمارے لوگ جو تھے الجھ گئے، اور لوگوں نے سمجھا کہ مذہب ہے، جب لوگوں کو مذہب کے نام پہ دھوکہ دیا جائے تو بڑے جلدی بے وقوف بن جاتے ہیں بیچارے۔ یہ دراصل اس دشمن کی تحریک تھی، ورنہ ٹھنڈے دل سے 12ویں صدی سے پہلے مجھے اس ملک میں ایک جھگڑا دکھلا دیں وہابی کے نام پر، انگریز کے آنے سے پہلے ایک جھگڑا دکھلا دیں، ثابت کر دیں تو میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سارے جھگڑے جو ہیں یہ کبھی عرس پہ جھگڑا، کبھی 11ویں پہ جھگڑا، کبھی جناب جلوس پہ جھگڑا، کبھی سندل پہ جھگڑا، اچھا کبھی روافظ کو انہوں نے تعزیہ، تابوت، اور اس کے بعد سیج شریف، تابوت شریف، چیلم شریف، مل شریف سارے نکال دیے۔ یہ سب شریف ماننے والے جو تھے وہ علیحدہ ہو گئے اور باقی وہاں بھی بیچارے علیحدہ ہو گئے۔ یہ باقاعدہ ایک منظم سازش، اور پھر ان کے دماغوں میں یہ بات ڈالی گئی کہ اب ایسا کرو ایک نبی بھی پیدا کرو جو فتویٰ دے کہ جہاد حرام ہے۔ اس کے لیے انہوں نے اس مرزا کو منتخب کیا، ورنہ یہ تو عرضی نویس تھا، عدالت کے باہر بیٹھ کے عرضیاں لکھتا تھا۔ انہوں نے دیکھا نا جی اب ہر آدمی تو بے ایمان بننے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتا، پھر تلاش کیے جاتے ہیں نا کون ہے جو اپنا ایمان جلدی سے بیچ دے۔ اس کو لیا گیا، یہ اس کے ساتھ پھر وہ نور دین کو لگایا گیا جو اس کا خلیفہ اول بنا۔ اب ان لوگوں نے پھر سازش کی اور بنتے بنتے انہوں نے کہا کہ پہلے دن اگر ہم کہہ دیں کہ نبی ہیں تو لوگ جوتے مار مار کے تباہ کر دیں گے، ذرا نمبر ایسا ایسا چلو۔ پہلے انہوں نے کیا کیا کہ مرزا کے مناظرے کروائے اپنے عیسائیوں کے خلاف کہ لوگوں میں اس کی دھاک بیٹھ جائے کہ اتنا بڑا عالم ہے کہ جس نے انگریزوں کو للکارا، عیسائیت کا مقابلہ کیا، عیسائیت کے خلاف کتابیں لکھوائیں، پادریوں کے خلاف کتابیں لکھوائیں، پادریوں سے مناظرے کرائے۔ جب اس کا امیج بڑھ گیا اور لوگوں میں اس کا ایک مقام پیدا ہو گیا، اب اس نے بہکی بہکی باتیں شروع کر دی، کبھی کہے میں مجدد ہوں، کبھی کہے میں مہدی ہوں، کبھی کہے میں مسیح ہوں، اور چلتے چلتے آخر کہہ دیا کہ نبی ہوں۔ سارا ایک پروگرام تھا، اس پہ عمل ہوا۔
تو بہر صورت میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عیسائیوں کے ساتھ کچھ اگر قریب والی بات بنتی بھی ہے تو مسلمانوں کی بات تو کچھ قریب قریب ہے ان کے اعتقادات میں، لیکن یہودیوں سے تو ان کی بالکل نہیں لگتی۔ اور یہودیت جو ہے یہ سرزمین کائنات انسانی کی بدترین قوم ہے۔ ان کے نزدیک صرف انسان اور شریف کہلانے کا حقدار یہودی ہے۔ ان کی مذہب میں تالمود میں لکھا ہوا ہے کہ غیر یہودی کا مال کھا جاؤ، عزت لوٹ لو، جو نقصان پہنچاؤ تمہارا حق بنتا ہے، کیونکہ اور ہمارے سوا کوئی آدمی انسان کہلانے کا حقدار ہی نہیں۔ ان کی باقاعدہ کتابوں میں یہ ان کے مذہب میں جز ہے کہ کسی بھی مذہب کے مال کھا جاؤ، لوٹ لو، عصمتیں لوٹ لو، ان کو قتل کر دو، مار ڈالو، برباد کر دو، کوئی بات نہیں، عبادت ہے۔ اسی لیے دیکھیں آج تک ان کا اتنی دولت طاقت کے بعد عدد نہیں بڑھا کہ وہ کسی غیر کو قبول ہی نہیں کرتے۔ ایک محدود اجارہ داری ہے ان کی۔ اب جناب یہ ہے کہ ان کی تو آپس میں اتنا بڑا بغض تھا، اتنا بڑا اناد تھا، تو اب اس بات کو سمجھیں کہ یہ سارے مسئلے جو چلے آ رہے تھے کہ اب مدینے والے کیوں اسلام لائے، کہ وہ طبع اکبر جو گزرا ہے 900 سال پہلے کا بادشاہ، اس نے ایک خط لکھا 900 سال پہلے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کے نام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے لکھا کہ مجھے کتابوں سے پڑھ کے اور مدینہ منورہ سے گزر کے مکے میں آ کے وہاں سے گزرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بہت جلد اس امت کا آخری نبی پیدا ہوگا جس کا نام محمد الرسول اللہ ہوگا، اور حضور میں آپ کو خط لکھ رہا ہوں، اگر اللہ نے چاہا اور مجھے زندگی نصیب ہوئی، آپ کی زیارت نصیب ہوئی، تو سب سے پہلے میں آپ کا کلمہ پڑھوں گا، آپ کا خادم بنوں گا، آپ کا وزیر بنوں گا، آپ کا معاون بنوں گا، اور اگر مجھے زندگی نصیب نہ ہو تو میں آپ پر اسلام لا رہا ہوں، قیامت میں آپ میرے اسلام کی گواہی دیں۔ 900 سال پہلے اس نے خط لکھا اور اس خط پہ شاہی مہر لگائی اور اس خط کو محفوظ کر دیا، اور وہ خط جو ہے وہ نسلاً بعد نسلاً، نسلاً بعد نسل، جیل بعد جیل، چلتے 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 چلتے، چونکہ یہ انصار مدینہ بھی اسی خاندان سے تھے، اس خط کا ان کے دماغوں میں پہلے سے چرچا موجود تھا۔ اب جب حضور کی خبر ملی وہ تو دوڑے آئے اسلام لانے کے لیے۔ انہوں نے کہا وہ تو نبی پیدا ہو گیا جس کے بارے میں ہمارا بادشاہ نے کیا، تو گویا انتظار کریں۔ اس لیے سب سے پہلے مدینہ منورہ سے 7 آدمی آئے، 12 آدمی آئے، آ کے عقبہ کے میدان پہ بیعت عقبہ ہوئی، مینا کے اندر وادی عقبہ میں آ کے بیعت کی، اسلام لائے۔ پھر 70 آدمی آئے، پھر حضور نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، انہوں نے جا کر وہاں قرآن کا مدرسہ کھولا، اور حضور جب مدینے گئے وہ تو سارے انصار تقریباً مسلمان ہو گئے۔ اوس اور خزرج کے بڑے بڑے قبائل۔ اب ان کے بعد جو مقابلے کی ٹکر تھی وہ تھی اہل کتاب سے، اور وہ یہود تھے۔ یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے جو مدینہ منورہ سے باہر آباد تھے، آج بھی ان کے وہ آثار، علامات، نشانات کچھ موجود ہیں، کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مٹ گئے۔ ان میں سے جو تھے بنی قریظہ، بنی قینقاع اور اس کے بعد بنو نذیر، یہ 3 بڑے بڑے قبائل تھے۔ ان تینوں قبائل کے پھر مدینے والوں سے علیحدہ علیحدہ تعلقات تھے، بعض اوس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، بعض خزرج کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور ابتدا سے یہ قوم بڑی مکار تھی، دونوں کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے، اس لیے اوس اور خزرج کے درمیان میں ہمیشہ خون آشام جنگیں ہوتی رہیں، لڑائیاں ہوتی رہیں۔ یہ تو اللہ نے سرکار مدینہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ پر اسلام لانے کے بعد ان کی دشمنیاں ختم ہو گئیں، وہ رحماء بینہم کی تفسیر بن گئے، تصویر بن گئے، ایک بن گئے، بھائی بن گئے۔ لیکن حضور کا تقابل اب یہود کے ساتھ تھا۔ اب یہود جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے،
اور حضور کے زمانے میں اہل کتاب میں سے دوسرا گروہ جو ہے وہ نصرانیوں کا تھا، جن کا مرکزی مقام تو نجران تھا، لیکن وہاں سے وفد کے ذریعے حضور کی خدمت میں آتے رہے، حضور سے باتیں ہوتی رہیں، علمی مذاکرات بھی ہوتے رہے، جیسے کہ 60 آدمیوں کا وفد لے کر آپ پڑھ چکے ہیں عبد المسیح مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ساری تفصیل الحمدللہ آپ پڑھ چکے۔ اب عیسائی بھی حضور کے زمانے میں موجود اور یہودی بھی حضور کے زمانے میں موجود۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت یا ابنیت کے قائل، اور یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن۔ تو لازماً اسلام نے آ کے ان دونوں فرقوں کے باطل نظریات کی تردید کرنی تھی، کہ اللہ کے نبی کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے نا کہ جب آئے تو باطل باتوں کو ختم کرے، جھوٹی باتوں کی تردید کرے، جو غلط عقائد کو سامنے رکھے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن میں آئے، تاکہ یہودیت کی دشمنی کا بھی رد ہو سکے اور عیسائیت کے غلو کا بھی رد ہو سکے، اور قوم کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تصویر بھی آ سکے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخر کون تھے، کیا مرتبہ تھا، کیا ان کا مقام تھا۔ تو قرآن پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بڑی اہمیت۔ اسی طرح اللہ کے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بھی بڑی تفصیل سے بیان کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی، فرعون کے گھر کیسے پہنچے، تربیت کیسے ہوئی، وہاں آپ کے ہاتھوں سے آدمی کیسے مارا گیا، پھر آپ مدین کیسے پہنچے، پھر مدین کے بعد آپ نے سفر کیسے فرمایا، پھر نبوت اور رسالت کب ملی، اللہ نے کلام کہاں فرمایا، پھر بنو اسرائیل، سارا واقعہ۔ کیوں کہ یہود بھی موجود تھے حضور کے زمانے میں، اس لیے ضرورت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی صحیح تصویر قوم کے سامنے آئے۔ تیسرے نمبر پہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام، ان کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کئی سورتوں میں فرمایا، حتیٰ کہ ایک سورت کا نام ہی سورت ابراہیم ہے۔ اسی طرح آپ کا ذکر سورت الانبیاء میں آیا، اسی طرح آپ کا ذکر جو ہے سورت آل عمران میں آیا، سورت بقرہ میں آیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ مکے کے مشرکین جو ہیں وہ بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے طریقے پہ ہیں، ہم آپ کی ملت ہیں۔ دلیل کیا تھی کہ بھائی دیکھو یہ کعبہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ کہتے جب ہم اس کعبے کے مجاور ہیں، اس کعبے کی خدمت کرنے والے، کعبہ شریف کے بنانے والے، کعبہ شریف کا سقایا کا انتظام، زمزم کا انتظام، حاجیوں کا انتظام، کعبۃ اللہ کی صفائی کا انتظام سب ہمارے ذمہ ہے، تو ہم ابراہیم کو نہ مانتے تو ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے کعبے کی کیوں عزت کرتے؟ ہم تو بالکل ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہیں۔ دلیل کیا تھی کہ ہم کعبے کے مجاور ہیں، جیسے آج ہمارے مجاور جو ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہم تو بالکل اللہ والوں کے دین پہ ہیں، اگر اولیاء اللہ کے دین پہ نہ ہوتے تو ہم ان کی قبروں پہ مجاور کیوں بنتے؟ ان کے دماغ میں بھی بے عین ہی وہی بات دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ دیکھو جی ہم جب اللہ کے اولیاء کی مزاروں پہ بیٹھے ہیں، ہم نے روضے شریف بنائے ہیں، ہم نے ساری جائیدادیں اکٹھی کر کے سونے کے دروازے لگا دیے ہیں، ہم نے ہر وقت جناب اوپر مور چھل کے انتظام کیے ہوئے ہیں، ہر وقت ہم ہاتھ باندھ کے دربار میں کھڑے ہیں، تو ہم تو ان کے طریقے پہ ہیں۔ ان کے دماغ میں بھی وہی خلل ہے جو قریش مکہ کے دماغ میں خلل تھا۔ اس لیے اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بڑا کھول کھول کے بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا بندو عقل کرو، مجاور بننے سے آدمی کبھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ ملت ابراہیمی پہ ہو۔ اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پہ ہو، وہ بتوں کے توڑنے والا، تم بتوں کے پوجنے والے، تم کیسے ابراہیم کے مذہب پہ ہو؟
یعنی آج دیکھیں نا جی، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ جو بدعت کرتے ہیں، ساری زندگی تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرک کے خلاف کام کیا، ساری زندگی تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بدعات کے خلاف کام کیا، کتابیں لکھی، رفض کے خلاف کام کیا، کتابیں لکھی۔ یعنی آج آپ کی کتابیں پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں اللہ کے گھر میں، خدا کے کعبے میں بیٹھ کے یہ بات ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آج کوئی بڑے سے بڑا موحد بھی توحید کے اس مقام کو نہیں سمجھ پایا جو حضرت نے بیان کیا۔ حضرت تو اتنے بڑے عظیم موحد تھے، اور پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ تو حنبلی المسلک تھے، یعنی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی مسلک پر تھے۔ یعنی آج اسی مسلک کا یہاں جو ہے مکہ میں، مدینہ میں جو امام ہیں، علماء ہیں، یہ بھی اکثر جو ہے فقہ میں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو لیتے ہیں۔ تو اسی سے اندازہ کریں کہ یہ توحید میں کتنا سخت ہے۔ حضرت عبد القادر تو اسی طرح توحید میں اتنے سخت تھے، اتنے اعلیٰ مقام پہ تھے کہ آپ نے تو بدعت کے قلعے کما کر ڈالے، لیکن آج ان کی قبروں کے وارث ان کے نام پہ بدعتیں کریں، ان کے نام پہ شرک کریں، ان کے نام پہ منتیں مانے، تو اس میں حضرت کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ آج جیسے قریش مکہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیرو ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے متبعین میں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ہیں، تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کا کوئی قصور ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے بعد کعبہ شریف کو بتوں سے بھر دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم صفا پر بھی ایک بت رکھنا، مروہ پر بھی ایک بت رکھنا، زمزم پر بھی ایک بت رکھنا۔ یعنی کعبہ شریف کے ارد گرد اور اندر باہر ہر جگہ بت ہی بت تھے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا عجیب واقعہ گزرا ہے نا۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب الناطق بالحق والصواب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن آپ بیٹھے تھے، آپ کی خلافت کے زمانے کی بات ہے، جب آپ خلیفہ بن گئے، امیر المومنین بن گئے، اس زمانے کی بات ہے۔ ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی دور سے گزرا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو آدمی گزر رہا ہے نا، اس کی چال یہ بتلاتی ہے کہ یہ کاہن ہے، یا بہرحال یہ کاہنوں کے ساتھ ضرور رہا ہے، اس کے چلنے کا انداز بتلاتا ہے۔ لوگ جلدی سے گئے، آپ نے فرمایا بلاؤ، اس کو بلا لیا، آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی تم کاہن ہو؟ انہوں نے کہا حضرت اب تو خیر میں مسلمان ہوں، لیکن بہرحال میں کاہن تھا۔ اس نے کہا میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اتنی بات کو تاڑ لیتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں۔ آج تک مجھے اور تو کسی کی نظر نے نہیں پہچانا کہ میں پہلے کیا تھا اور کیا نہیں تھا، لیکن آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میں کاہن تھا۔ تو میں ہاں حضرت تمہارے انداز جو تھے نا جی، کیونکہ جیسے آپ دیکھیں نا آج کل بھی ہر آدمی کا ایک انداز ہوتا ہے، کوئی ٹوپی سے پہچانا جاتا ہے کہ اس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، یہ کس پارٹی کا آدمی ہے، اور کوئی ماشاءاللہ جبے کبے سے پہچانا جاتا ہے، کوئی گلے میں پگڑی ڈالنے سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ انداز ہر دور میں تھے اور اب بھی ہیں اور پتہ نہیں آئندہ بھی رہیں گے۔ یہ بہرحال ہر دور میں ہوتا ہے، ہر جماعت کے اپنے اپنے ایک شعار ہوتے ہیں، لباس ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا نا، فوجی وردی سے پہچانا جاتا ہے، سپاہی وردی سے پہچانا جاتا ہے، ٹریفک والا وردی سے پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح دین میں جو قبروں والے ہیں وہ بھی پہچانے جاتے ہیں، جو حلوے والے ہیں وہ بھی پہچانے جاتے ہیں، جو توحید والے ہیں وہ بھی پہچانے جاتے ہیں، دور سے نظر آ جاتے ہیں۔ بات شروع کریں تو اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو مثال مشہور ہے نا جی کہ آدمی تار پہ ہاتھ مارے نا تو راگ والا سمجھ لیتا ہے کہ یہ کتنا جانتا ہے۔ اسی طرح مولویوں کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے، جب بات ہو نا جی الحمدللہ کہے تو پتہ لگ جاتا۔ تو بہرحال اس وقت بھی اپنا اپنا شعار تھا۔ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے کاہن، ہاں جی میں کاہن۔
اب فرمایا چلو کوئی اس زمانے کا واقعہ بھی سناؤ بھائی. تمہیں سب سے پہلے کیسے پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ مجھے ایک عورت تھی، میری متقد تھی، مرید تھی، اس نے مجھے خبر دی تھی. اس نے کہا کہ میرے پاس ایک جن آتا تھا، جنات میں سے ایک جن جو ہے وہ مجھ پہ عاشق تھا، آتا تھا اور میرے پاس رہتا تھا. ایک دن وہ ایک پرندے کی شکل میں آیا اور میرے گھر کے اندر ایک درخت تھا، اس پہ اوپر آ کے بیٹھ گیا. میں نے پہچان لیا، کیونکہ جس کو جن ہو نا وہ جنوں کو پہچان لیتا ہے، یہ قاعدہ ہے، اس کو جن نظر آتا ہے، دوسرے آدمی کو پتہ نہیں چلتا. میں نے اس عورت نے کہا کہ اس کو پہچان لیا، اور یہ حدیثوں میں واقعہ ہے، ایسا یعنی کوئی تاریخی واقعہ نہیں، صحیح روایات میں موجود ہے. تو میں نے اس کو جب پہچانا تو میں نے کہا اللہ تنزل بنا، کیا بات ہے آج دور دور بیٹھے ہو، آج تمہارے پاس نہیں آ رہے ہو، آؤ ہمارے پاس رات میرے ساتھ گزارو جیسے تم پہلے گزارتے تھے. تو آج تو تم وہاں پرندہ بن کے دور بن کے بیٹھ گئے ہو، انسان بن کے میرے پاس نہیں آ رہے. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ایک نبی پیدا ہو گیا جس نے زنا کو حرام کر دیا. انہوں نے کہا ایک نبی پیدا ہوا ہے اور اس نے زنا کو حرام کر دیا ہے، لہذا میں اب زنا تو نہیں کرتا. تو میں نے کہا تم کوشش کرو، آؤ تو صحیح. اس نے کہا کیا آؤں؟ پھر تمہارے پاس آنے کا کیا فائدہ ہے جب میں تم سے کوئی فائدہ تو اٹھا نہیں سکتا، کیونکہ میں نے تو اب وہ زنا کو حرام سمجھ لیا ہے. اور تم نے دیکھا نہیں ہے کہ ہر جگہ جن جو ہیں، شیطان جو ہیں، وہ بڑے مایوس ہوئے پڑے ہیں اور تو اوندے ہو کے رو رہے ہیں اور ان کے کجاوے جو ہیں وہ کھل گئے ہیں، وہ اب چلنے کے قابل بھی نہیں رہے ہیں، کیونکہ جب سے یہ نبی پیدا ہوا ہے آسمانوں پہ ہمارے آنے جانا بند ہو گیا، پیرے لگ گئے، ہم تو برباد ہو گئے، اب میں آتا نہیں تمہارے پاس. تو اس نے کہا کہ جی اس کی خبر سے مجھے پتا چلا کہ ایک نبی پیدا ہوئے. حضرت عمر نے فرمایا اچھا چلو تم نے ہمیں پرانی بات سنائی ہے تو آؤ ہم بھی آپ کو ایک پرانی بات سناتے. تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں کعبہ شریف میں سویا ہوا تھا، ایسے لیٹا ہوا تھا اور جاگ رہا تھا، نیند نہیں تھی لیکن لیٹا ہوا تھا، اور بھی بڑے لوگ بیٹھے تھے، قریش میں سے بڑے بڑے لوگ. کہتے ہیں کہ بتوں میں سے، بت تھے نا بڑے بڑے رکھے ہوئے، بڑے بڑے، کوئی کہیں حبل تھا، کہیں لات تھا، کہیں منات تھا، کہیں عزا تھا، بڑے بڑے بت تھے. 360 تو صرف کعبہ شریف کے اندر باہر تھے. کہتا خدا ایک خدا کو چھوڑ دو نا جی، پھر تو ہزاروں کے دروازوں پہ جھکنا پڑتا ہے. یہ تو قاعدہ ہے، لیکن ہندو نے ایک خدا کو چھوڑا تو 35 کروڑ دیوتا ہے. آج ہمارے مسلمانوں نے جنہوں نے اللہ کی توحید کو چھوڑا ہے، جہاں قبر پہ غلاف دیکھتے ہیں سجدہ، جہاں روضہ شریف نظر آئے سجدہ، جہاں کوئی زندہ پیر نظر آئے تو فوراً قدموں میں گر جائیں گے صدقہ، فوراً سجدہ، اور مردہ پیر نظر آئے وہاں بھی سجدہ. کیوں؟ ایک کا سجدہ چھوڑو تو پھر لاکھوں کے دروازوں پہ سر رگڑنا پڑتا ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایسے لیٹا ہوا تھا کہ ان بتوں کے اندر سے مجھے آواز آئی. اور یاد رکھو یہ بتوں سے آواز نہیں آتی. اسی طرح آج بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں، شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، رات کو جاتے ہیں نا قبرستانوں میں اور جا کے چلے لگاتے ہیں، نوراتے بیٹھتے ہیں. اصل کیا ہوتا ہے کہ جن جو ہے نا جی وہ قبروں کی آڑ میں چھپ کے آواز دے دیتے ہیں، جاؤ تمہاری منت ہم نے پوری کر دی. کہا سبحان اللہ، آج پیر بول پڑا، بس وہ پکا ہو گیا گمراہی میں ہمیشہ کے لیے. اس نے کہا کمال کرتے ہو، لاکھ وہابی تقریریں کرو، میں نے خود آواز سنی حضرت کی مزار سے، حضرت نے مجھے کہا جاؤ تمہارا کام ہو گیا. میرا کام بھی ہو گیا. بڑے آئے ہو تم کہتے ہو کہ مردے نہیں بولتے. میں نے خود سنا ہے. وہ سچا ہوتا ہے غریب، اس نے سنا ہوتا ہے، لیکن آواز دینے والا دراصل جن ہوتا ہے. تو حضرت عمر جیسے آدمی نے بھی جنات سے آواز سنی. آواز آتی ہے بتوں کے اندر سے کہ یا جلیح امر نجیح رجل فصیح
یقول لا الہ الا اللہ. حضرت عمر کہتے ہیں یہ آواز اتنی زور سے آئی کہ جتنے وہاں قریش کے لوگ سوئے ہوئے تھے ڈر کے سب بھاگ گئے. انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا. ضعیف العقیدہ آدمی ہو تو پھر یہی حال ہوتا ہے, ذرا سی آواز سنی تو گیا تو بھاگ گئے. لیکن کہتے ہیں میں بیٹھ گیا, میں نے کہا میں نہیں چلتا, یہ کوئی آخر تک مجھے دیکھنا چاہیے کہ آواز کیسی ہے, کہاں سے آ رہی ہے, کون ہے. میں کہتے ہیں پھر ادھر ادھر ڈھونڈا, کوئی آدمی بھی نظر نہ آئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گئی آواز کہ بھئی ایک عجیب امر ہے, ایک ایسا بندہ اللہ کا پیدا ہوا ہے جو فصیح اللسان ہے, اور وہ دعوت کیا دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ, یعنی محمد مصطفیٰ کی پیدائش کا اعلان ہو رہا ہے, آپ کی بعثت کا اعلان ہو رہا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات اثر کر گئی کہ کوئی بات ضرور ہونی ہے, لیکن اللہ کی شان ہے پھر میں ان باتوں کو بھول گیا. پھر جب وقت مقرر تھا تو مجھے اسلام نصیب ہوا. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مشرکین مکہ کو بھی یہ دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں. اللہ نے قرآن میں حضرت ابراہیم کا پورا قصہ بیان کیا تاکہ مشرکین کا رد ہو کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اللہ نے فرمایا ظالمو, ابراہیم تو یہودیت تمہارے طریقے پہ نہیں تھا, نہ نصرانیت کے طریقے پہ تھا, نہ مشرکین کے طریقے پہ تھا, بلکہ وہ تو ساری دنیا سے رخ موڑ کے میرے ساتھ تعلق جوڑنے والا, مجھ پہ ایمان لانے والا, میری توحید کا علمبردار تھا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو بھی تفصیل سے بیان کیا, اور اسی وجہ سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بھی تفصیل سے بیان کیا کہ وہ قومیں موجود تھیں جن کے غلط عقائد کا رد اللہ کو مقصود تھا, منظور تھا. اور پھر دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں اور وہ قیامت سے پہلے اتریں گے. اس لیے بھی قرآن میں ان کے واقعات کو اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا. عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا, یاد رکھو, آپ کا زندہ ہونا, آسمانوں پہ موجود ہونا, آخری زمانے میں آپ کا اترنا, یہ اتنا یعنی تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ اس کا انکار کرنا جو ہے وہ کفر ہے. یعنی اگر آج کوئی انکار کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے یا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نہیں اتریں گے, تو وہ متواتر احادیث مبارک کا انکار کرے گا, اور اس کے انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں نہیں ہے بلکہ کئی احادیث مبارک سے اور بالاجمال آیات مبارک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. حضور نے اتنی کھول کے بیان فرما دیا کہ آپ کا نزول بھی کہ ینزل عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے, اور وہ جگہ بھی بتا دی کہ کہاں اتریں گے. فرمایا علی مینارۃ شرقیہ بیضاء دمشق میں وہ ایک مسجد کے مینار پہ اتریں گے, اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ جب اتریں گے تو کیا کریں گے. فرمایا یقتل الدجال ویکسر الصلیب ویضع الجزیۃ, وہ دجال کو قتل کریں گے, صلیب کو توڑ دیں گے. کیا معنی, یعنی عیسائیت کی شوکت و قوت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی. یا تو عیسائی ایمان لائیں گے یا ختم ہو جائیں گے. صلیب کی طاقت کو توڑ دیا جائے گا, یہودیت کو ختم کر دیا جائے گا, اور اس کے بعد یضع الجزیۃ, جزیے کو ختم کر دیں گے. آپ اعلان کریں گے کہ یا اسلام یا پھر تلوار. ورنہ حضور کے زمانے میں تو تھا نا بھی, یا اسلام قبول کرو یا جزیہ دے دو. جزیہ دو, ہمارے باج گزار بن کر رہو, تب بھی ہم تمہاری حفاظت کریں گے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں غلبے کا زمانہ ہو, کبھی بس یا اسلام یا سیف یا پھر تلوار, لڑائی. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پوری اللہ کی زمین جو ہے اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے عیسیٰ علیہ السلام. پوری دنیا پہ عدل و انصاف ہو جائے, اور وہ تابع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ, اور ان کی شادی ہوگی, پھر ان پہ موت آئے گی, اور وہ دفن ہوں گے محمد پاک کے روضے میں.
علیہم الصلاۃ والتسلیم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں حضرت آقا انعامدار اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تو یہ ساری تفصیل جو ہے احادیث میں موجود ہے، اور اس کا انکار جو ہے وہ کفر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اس لیے اس واقعے کو اتنی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ولادت بلکہ آپ کی والدہ کی ولادت سے قصہ شروع کیا، ورنہ بات تو عیسیٰ علیہ السلام کی کرنی تھی، لیکن یہ دکھلانا مقصود تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اتنی شان والے ہیں کہ ان کی اماں بھی شان والی، ان کی کفالت کرنے والے بھی شان والے۔ تو جب اتنے اعلیٰ گھرانے میں جو پیدا ہوا ہے اور جس کو اللہ نے اپنے کلمہ کن سے پیدا فرمایا ہے اور بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے، تو اس کی کتنی بڑی عظمت ہوگی۔ تو ان آیات میں اسی ضمن میں اللہ نے فرمایا کہ یاد کریں اس وقت کو میرے مدنی جب ہم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ جا کے بی بی مریم سے بات کریں کہ اللہ نے تمہیں بشارت دی ہے کہ اللہ تمہیں ایک بچہ عطا فرمائیں گے، زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ۔ نماز میں نیت کرنا کیسے ہے؟ نیت کے بغیر تو کوئی عبادت ہوتی ہی نہیں، یاد رکھو انما الاعمال بالنیات۔ نیت نہ کرو، روزہ نہیں نیت نہ کرو، نماز نہیں نیت نہ کرو، طواف نہیں، یعنی کوئی عمل بغیر نیت کے نہیں ہوتا۔ بس اب بات یہ ہے کہ بھی نیت زبان سے کرو یا دل میں، اصل نیت جو ہے وہ دل میں ہے۔ یعنی اب ہم لوگ بیٹھے ہیں کس نماز کے لیے؟ عشاء کے لیے نیت ہے، بس جب نماز کھڑی ہوئی اللہ اکبر، کیونکہ نیت تو ہے تبھی تو بیٹھے ہیں، ورنہ ہم کیوں بیٹھے ہوئے؟ نیت کا مقام یہاں سے میں چلا کیوں بھی طواف کروں گا، بس نیت ہوگی حجر بسم اللہ اللہ اکبر اور چلے۔ زبان سے کہنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا، جیسے ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے، اصل میں کچھ رواج بھی ہے کچھ مجبوریاں بھی ہیں، مگر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ورنہ اصل مقام نیت جو ہے وہ قلب ہے، زبان سے استحضار ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جو رواج ہوتی ہیں لمبی لمبی نیت کے امام فاتحہ پڑھ لے اور ابھی یہ نیت کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو بدعت ہیں، یہ تو بلا وجہ ایک زبردستی ہے، یعنی اللہ پاک کو یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ آج اور بروز اعتبار اور بوقت 7:45 بجے اور مکہ شریف میں اور پیچھے اس امام کے اور نماز برائے خدا اور دعا برائے فلان اور ثنا برائے، یعنی کو اللہ میاں کو ڈکشنری لکھ کے دے رہے ہو۔ اللہ کے بندے تم نے نیت کی نماز کے لیے بیٹھے ہو، اللہ جانتے ہیں، بس اللہ اکبر، ختم ہو گئی بات۔ باقی ہاتھ باندھنا جو ہے وہ سینے پر بھی ثابت ہے حدیث میں، اور اس سے نیچے باندھنا بھی ثابت ہے، سرہ پر ناف پر بھی باندھنا ثابت ہے۔ کوئی بات نہیں، جو جس طرح باندھتے ہیں خدا کے لیے ان مسائل میں نہ الجھو اور ان مسائل میں لڑ کے اپنی قوت و توانائیاں ضائع نہ کرو۔ دشمن تمہارے دین کو مٹا رہا ہے اور تم ابھی تک ان جھگڑوں میں پڑے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں ان مولویوں پر، خدا جانے ان کو کیا مزہ ملتا ہے لوگوں کو ان مسائل میں لڑانے کا، حالانکہ یہ مسئلے اعلیٰ اولا افضل غیر افضل، کسی امام کے نزدیک افضل ہے کہ زور سے آمین کہو، کسی کے نزدیک افضل ہے کہ خفیہ کہو، ایسا کہو، یہ تو افضل غیر افضل کے مسئلے، جس نے زور سے کہی کہہ دی، جس نے ایسا کہی کہہ دی، کوئی لڑائی والی بات تو ہے نہیں۔ اس پر مناظرے اور مقابلے اور لڑائیاں اور سر پھٹول، یعنی دشمن اپنے سیٹلائٹ کے ذریعے تمہارے دین کو مٹانے کے در پہ ہے، وہ اللہ کے نبی کے خلاف کام کر رہا ہے، وہ قرآن کے خلاف کام کر رہا ہے، وہ تمہارے بنیادیں کاٹنے کے در پہ ہے، اور تم ابھی تک ان مستحبات میں جھگڑ رہے ہو کہ جناب ہم پاؤں کتنے کھولیں اور زور کتنا لگائیں اور نیچے کتنے، کیا بس سب ٹھیک ہے، دعا کرو اللہ سب کی نمازیں منظور و مقبول فرما لے، کوئی لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں، کسی سے کوئی فساد نہ کرو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ادب اور احترام نصیب کرے۔ لٹ رہے، اچھا لٹ رہے، لٹ علیحدہ رین رہتا، لیٹرین کو ضروری تھا تو انگریزی ضروری لکھنی تھی، تم نے جب انگریزی تمہیں میری طرح آتی ہے لٹ رین والی تو تم اردو میں لکھ دیتے تو میں سمجھ لیتا۔ بہرحال جاتے وقت ٹوپی دینا ضروری ہے، حمام میں داخل ہونے کے لیے ٹوپی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹوپی پہننا تو کوئی ضرورت، کوئی دین کا کام کرنے جا رہے ہو، عجیب بات۔ اور عصر میں امام تو آہستہ پڑھتا ہے، اگر حنفی ہیں تو فاتحہ نہ پڑھیں امام کے پیچھے، اہل حدیث حضرات اور شافعی ہیں تو پڑھا کریں۔ کوئی لڑائی نہیں جھگڑے، لڑائی لڑنے والے اور مولوی تھوڑے ہیں کہ مجھے بھی اس کھاتے میں ڈالتے ہو، خام خواہ چھیڑتے ہو کہ میں بھی کسی طرح لڑ پڑوں، اور مولوی بہت ہیں گالیاں دینے والے، لڑائی دینے والے، یعنی اندازہ کرو سینکڑوں صدیاں گزر گئی ائمہ کو،
لیکن آج بھی لوگ امام ابو حنیفہ کو معاف نہیں کرتے، آج بھی لوگ امام شافعی کو معاف نہیں کرتے، امام احمد ابن حنبل کو معاف نہیں کرتے، امام مالک کو معاف نہیں کرتے۔ اس سے بڑی کوئی بدقسمتی ہے کہ آدمی، یعنی اسلام ہمیں کہتا ہے کافر کے بتوں کو بھی گالی نہ دو اور ہم ائمہ حق کو گالیاں دیں، برا کہیں، الزام لگائیں، ان کی شان میں تنقیص کریں اور اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالیں، اور تو کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے ولیوں سے لڑنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ہم میاں بیوی آئے تھے لاہور سے، وہاں سے ہم نے عمرے کا احرام باندھا، لیکن جدے میں آ کر ہم نے احرام کھول کے پھر دوبارہ باندھا۔ کیوں؟ پہلے احرام پہ پتہ نہیں کیوں کھولا، کیوں باندھا، مجھے کیا پتا۔ صرف اگر کپڑا کھول کے پھر باندھ لیا پھر تو کچھ نہیں ہوا۔ اگر احرام کھولنے کا معنی یہ ہے کہ تم نے غسل کر لیا، خوشبو استعمال کر لی، نہا لیے، بال کٹوا لیے، کچھ کر لیا، یا اپنے کپڑے پہن لیے، فارغ ہو گئے، پھر احرام، پھر دم پڑ گئی اور عمرہ بھی تمہارا میقات کا ضائع ہو گیا کہ تم نے اپنا جو اصل عمرہ کر رہے تھے اس کو بلا وجہ ضائع کر دیا۔ احرام کھولنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اگر صرف مثلا چادر بدل لی یا چادر خراب تھی تم نے دوسری اسی وقت پہن لی تو پھر وہی تمہارا عمرہ باقی ہے۔ جی بینک میں نے پیسے رکھے تھے، اس میں سود ملا ہے تو سود لے لیں، بینک کو تو نہ چھوڑیں، لیکن لینے کے بعد غریبوں کو دے دیں اور ثواب کی نیت نہ کریں، کیونکہ ثواب حلال پہ ملتا ہے، حرام پہ ثواب نہیں ملتا۔ بس چپ کر کے دے دیں، غریبوں کو کسی کام میں لگا دیں۔ یا بعض اوقات مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان کے لیٹرین حمام خراب ہوتے ہیں، ٹوٹیاں خراب ہوتی ہیں، راستے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوتے ہیں، وہاں لگا دیا، وہاں ہو گیا، لیکن ثواب کی نیت نہ کریں اور بینک والوں کو بھی نہ چھوڑیں۔ زمین رہن رکھنا یا رہن دینا، بھئی رہن کا معنی ایک تو ہے مستاجری، کہ بھئی آدمی کہتا ہے کہ جی میں آپ کو 5,000 روپے دوں گا ایکڑ کے، آپ مجھے زمین مستاجری دے دیں، بالاتفاق جائز ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی خلاف نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر تمہارا رہن سے یہی مراد ہے اور کوئی مراد ہے تو بتائیں۔ جی جب اذان شروع ہوتی ہے تو کچھ لوگ یوں کرتے ہیں اللہ کی توحید کا، کہ جو کہتے ہیں اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں اللہ ہمارا ایمان ہے، تو سب سے اونچا اعلیٰ ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ میرے 2 بچوں کے نام ہیں محمد سلیمان احمد، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ فاریہ ارم، بطول ارم، بطول تو ٹھیک ہے، فاریہ کا تو مجھے پتہ نہیں کیا بلا ہے، بہرحال نام ہے مجھے نہیں آتا، سچی بات ہے۔ فاریہ کو پتہ نہیں، تم نے انگریزی نام ڈھونڈا ہو تو میں کہاں سے اس کا ترجمہ کروں۔ اچھا، میری ایک بانجی ہے، اس کی شادی کو 5 سال کا عرصہ ہو گیا، اولاد نہیں ہوتی۔ اللہ پاک اب جتنے لاولد ہیں سب کو اولاد عطا فرمائیں، اللہ اس بچی کو بھی اولاد عطا فرمائیں، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو صالح بنائیں۔ دعا کریں اللہ ہماری اولادوں کو بھی صالح بنائے۔ بھائی وظیفہ یہ ہے استغفار پڑھا کرو، استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ، اس بچی کو کہہ دو کثرت سے استغفار پڑھے، اور سورۃ یوسف علیہ السلام پڑھ کے دعا مانگا کرو، اللہ پاک اولاد عطا فرمائیں گے۔ یہ 11ویں ابھی تو میں بتا چکا ہوں، اور کیا پوچھنا ہے بھائی، یہ سب بدعت ہیں۔ داماد جو ہے وہ ساس کا محرم بن سکتا ہے، بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حور جنت میں سورۃ رحمان پڑھ کے سنائے گا، بالکل سنائے گا، تم بھی پڑھو گے، خود بھی پڑھو گے، لیکن لذت کے لیے، تکلیف کے لیے نہیں، وہاں احکام نہیں ہوں گے۔ لوگ نماز نہیں پڑھتا، اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے تاکہ اور نہ پڑھے، ایسے آدمی کو زکوٰۃ کیوں دو؟ وہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک کافر ہے، بالکل نہ زکوٰۃ دو نہ فطرہ دو، بے نمازی کے ساتھ تو تعلق ہی نہ رکھو۔ اللہ جب حکم کرے گا، داؤد علیہ السلام زبور پڑھے گا، اللہ حکم کرے گا تو داؤد ضرور پڑھے گا، اب کیا کرے جی؟ حضور جنت میں سورۃ یاسین پڑھے گا، اللہ کو پتا ہے، مجھے تو نہیں پتا، جب وہاں ملیں گے نا تو پھر عرض کر دیں گے۔ کیوں؟ دعا کرو اللہ ہمیں وہاں حضور کی شفاعت نصیب کرے، حضور کی زیارت نصیب کرے، ملاقات نصیب کرے۔ اچھا جی، میں اگر سارے اسلام سے خرج گئے تو پھر سیخ پر دیا کیوں جلتا، ساری رات قرآن خوانی کیوں ہوتا؟ وقت کہتے ہیں جی کہ قبر پر دیا کیوں جلتا ہے اور قبر پر قرآن خوانی کیوں ہوتا ہے؟ قرآن پڑھنے سے تو کسی نے منع نہیں کیا، دیا جلنے سے بھی کسی نے منع نہیں کیا، لیکن تم دیوالی نہ بناؤ نا جیسے ہندو دیوالیاں بناتے ہیں۔
حضور کے عشق کی شمع دل میں جلا لو. جب حضور کی شمع دل میں جلے گی تو پھر قبروں پہ جھکو گے؟ پھر تو روشنی مل جائے گی. جھکتا تو اندھا ہے. اگر حضور کی محبت کی شمع دل میں جل جائے تو حضور نے تو حکم دیا ہے کہ خبردار قبر سامنے ہو تو نماز بھی اللہ کی نہ پڑھو، تاکہ دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ تم قبر کو سجدہ کر رہے. اگر آدمی عمرے پر رمضان میں آ گیا رہ گیا حج کر گیا، حج تو ہو جائے گا لیکن قانون کو نہ توڑا کریں. اگر آدمی عمرہ کرنے آئے حج کرنے گھر سے آئے تو ایئرپورٹ کی بجائے گھر سے بھی احرام باندھے. بالکل باندھ لے جہاں سے آسانی ہو. مانا تو یہ ہے کہ جہاں سے تمہیں آسانی سے احرام باندھا جا سکے. امام